آج کی پریس کانفرنس کا مقصد پریس کو اور عوام کو چند روز قبل جو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی اس کے بارے میں جو حالات ہیں ان سے آگاہ کرنا مقصد ہے۔ راولپنڈی ریجن گزشتہ چند ماہ سے کنٹینیوسلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو فیس کر رہا ہے۔ اس کال 24 نومبر کی کال سے قبل بھی سپٹمبر اینڈ اکتوبر میں بھی اسی سیاسی جماعت کی طرف سے پروٹیسٹ کال دی گئی تھی اور جس میں پورا راولپنڈی ریجن جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا۔ 24 نومبر کی کال سٹارٹ تو ایک پرامن کال کے حوالے ہوئی تھی مگر وہ پرتشدد بن کر سامنے آئی۔ 24 کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ راولپنڈی ریجن ڈسٹرکٹ اٹک میں داخل ہوئے۔ پولیس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور مگر مظاہرین کی طرف سے سخت پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا۔ اس دوران پولیس پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، آنسو گیس شیل استعمال ہوئے۔ جو مظاہرین تھے وہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ پروٹیسٹر بن کے سامنے ابھرے اور انہوں نے تمام سرکاری وسائل کا استعمال کیا مگر پولیس نے انتہائی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور کوشش کی کہ کسی بھی مظاہرین کو جو ہے وہ زخمی نہ ہو پائے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پورے راولپنڈی ڈویژن میں کسی بھی پروٹیسٹر کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے کسی ہاسپٹل میں رپورٹ کی اپنے زخمی ہونے کا۔ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ راولپنڈی ریجن خصوصی اٹک میں جو ہیں وہ ایک دن پورا 24 اور 25 کی تاریخ شام تک جو ہیں وہ رہے۔ پولیس نے انہیں انگیج کیا اور بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا مگر ان کی جانب سے ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، تشدد کیا گیا پولیس میں اور 24 نومبر کو راولپنڈی ریجن کے 170 پولیس افسران و ملازمین زخمی ہوئے۔ ان زخمیوں میں ایس ایس پی بھی ہیں، ایس پی بھی ہیں، ڈی ایس پی بھی ہیں اور باقی تمام پولیس ملازمین جو ہیں۔ ان زخمیوں میں 2 افراد جو ہیں وہ بلٹ انجریز کا شکار ہوئے، 25 اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں جو ان کے اوپر مظاہرین کی طرف سے ڈنڈوں سوٹوں کی مدد سے تشدد کیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے راولپنڈی ریجن میں، اس میں اب تک 262 پولیس ملازمین زخمی ہو چکے ہیں۔ 24 کو مظاہرین نے نہ صرف موٹر وے پہ مختلف جگہ پہ آگ لگائی، اس کے ساتھ ساتھ 11 پولیس کی گاڑیوں کو بھی ڈیمیج کیا، توڑ پھوڑ کی۔ اس تمام جو 24 نومبر کا پروٹیسٹ تھا اس کے سلسلے میں پولیس نے پورے ریجن میں 32 کیسز رجسٹر کیے ہیں اور اس میں اب تک پولیس جو ہے وہ 1151 ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ان ملزمان کا جب ڈیٹا چیک کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس میں 64 افغانز ہیں، جس میں 4 جو پرسن ہیں ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈز موجود ہیں، باقی 60 جو ہیں وہ انلیگل ہیں۔ مزید جو ویریفیکیشن جاری ہے، ابھی تمام کا میں نہیں ڈیٹا موصول ہوا اور جو جیسی وہ حالات آئیں گے تو ہم اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پولیس نے اس تمام عوام کو بے بہا تکلیف ہوئی، راستے بند کرنے پڑے، وہ باعث مجبوری کیا گیا تاکہ پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی اجازت نہ دی جائے۔ دس از آل فرام مائی سائڈ۔ ناؤ آئی ول سی پی او راولپنڈی ول سے سمتھنگ۔ تھینک یو سر۔ میں جہاں سے آرڈو صاحب نے بات ختم کی میں وہیں سے آگے چلوں گا۔ 24 نومبر کو خاص طور پہ جب سی پیک سے آنے والا قافلہ جو ہے وہ حقلہ پہ پہنچا ہے تو
راستے میں جتنے پولیس نے ان کو انگیج کیا، ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کیا، تو وہ اس سے ایمبولڈن ہو گئے. اور جب راولپنڈی کی حدود میں قافلہ داخل ہوا، انہوں نے حقلہ میں یہاں سے اسٹریٹ فائرنگ کی. وہاں پہ انتہائی پرتشدد مظاہرین جو ہیں انہوں نے پتھراؤ کیا، اور اس کے بعد گاڑیاں دوڑا کر جو پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی ان پر گاڑیوں کو رن اوور کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے باوجود پولیس نے انتہائی ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارے 24 کانسٹیبلز وہاں پہ زخمی ہوئے، کچھ ان میں بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، اور ایک ہمارا کانسٹیبل مبشر جو ہے وہاں پہ شہید ہوا. اس کے باوجود ہم نے ریٹرن فائر نہیں کیا، ہم نے ریسٹورینٹ کی، اور اس قسم کا مظاہرین کی طرف سے جو ہے کوئی ایسی ہمارے پاس ثبوت سامنے نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی زخمی ہوا. اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے آگے موٹر وے پر سنگجانی پر اور پسوال سنگجانی جو انٹرچینج ہے اور موٹر وے ٹول پلازا اور 26 نمبر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ کی فزیکل بیریئرز ہم نے وہاں پہ پلیس کیے، تمام پر مظاہرین کی طرف سے اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، اور جس کی وجہ سے چند گھنٹوں میں مظاہرین کو پھر پولیس جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو اور پولیس کا مزید نقصان نہ ہو. اس سلسلے میں عوام کو فزیکل بیریئر کی وجہ سے، روڈ بلاکیج کی وجہ سے مشکلات کا سامنا پڑا، بٹ دیٹ واز این ان اوائڈیبل نیسیسٹی. وہ بہت ضروری اس لیے تھا کہ مظاہرین کی طرف سے مسلسل یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ کی طرف مارچ کیا جائے گا، اڈیالہ جیل کا گھیراؤ کیا جائے گا، اور راولپنڈی کو ڈسٹیبلائز ایز سٹی ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ پولیس نے ناکام بنا دیا. اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم نے اریسٹ کی ہیں پرتشدد مظاہرین کو، جب ہم نے اریسٹ کیا ہے 400 سے زیادہ اب تک ہم اریسٹ کر چکے ہیں، اس میں درجنوں افغان شہری جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں وہ اریسٹ ہوئے، ان سے اسلحہ برآمد کیا گیا، کمیونیکیشن وائرلیس کمیونیکیشن اکوپمنٹ برآمد ہوا، اور بال بیرنگ جو ہیں وہ برآمد ہوئے، اور کیل لگے ہوئے جو ڈنڈے سوٹے اور تشدد کرنے والے دیگر جو راڈز ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوئے، جو کہ ہم آگے چل کر جیسے کیونکہ انویسٹیگیشن کا پروسیس ابھی چل رہا ہے، جیسے جیسے انویسٹیگیشن کا پروسیس میچور ہوگا ہم مزید انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا ڈی صاحب اٹک سے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اٹک جو ہے وہ فرسٹ لائن آف انگیجمنٹ تھا، اور 24 تاریخ کو تقریباً 3 بجے اٹک نے ان کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد ریزسٹنس کا عمل جو ہے وہ جاری ہوا، اور تقریباً 24 گھنٹے سے بھی اوپر 25 تاریخ کو تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے ہمارا لاسٹ لائن آف ڈیفینس جو تھا پتھر گڑھ پہاڑی، وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ جاری تھی. اس وقت 3:30 بجے ہمارے دونوں طرف سے لیفٹ اور رائٹ سے انہی پروٹیسٹرز کے جو عسکری ونگ تھا اس نے ہم پہ آتشی اسلحے سے حملہ کیا، اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو فیصل آباد کی نفری کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ کانسٹیبل واجد علی کو اسٹریٹ فائر مارا گیا، جو کہ گولی اس کے ہاتھ کو کراس کرتے ہوئے اس کی نیک میں پیوست ہو گئی. یہ میں آپ کو اس کی پکچر دکھا رہا ہوں اس جوان کی. یہ اس کے بازو ہاتھ سے جو گولی کراس کی، اور یہ اس کی نیک میں جو گولی پیوست ہے، اور وہ اس وقت ICU میں ہے لڑکا. رائٹ ونگ میں ہماری سرگودا پولیس کی ڈیوٹی تھی، جس میں کانسٹیبل واجد علی کی ٹانگ میں اسٹریٹ فائر مارا گیا، اور جس سے وہ ابھی بھی گولی جو ہے اس کی ہڈی میں پیوست ہے، اور اس کا آپریشن 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہوگا. ان تمام فائر اور زخمی ہونے کے بعد اب پولیس کے پاس صرف 2 آپشنز رہ جاتی ہیں. ایک تو جو قانون اور ضابطہ ہمیں اور پولیس رولز ہمیں اتھارٹی دیتا ہے کہ ہم ان دا سیم کوائن ان کو رسپونڈ کریں ود ویپنز، لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا تھا، اور ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہی سیکنڈ آپشن رہ جاتی تھی کہ ہم اسٹریٹجیکلی اس میں ریٹریٹ کرتے. ہم نے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اور ایک بڑے المیے کو ریورٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں وہاں پہ ریٹریٹ کیا، جس کے بعد مظاہرین نے اس تمام پتھر گڑھ پہاڑی پر قبضہ کیا. کہا گیا کہ پولیس جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. جی، پولیس ریت کی دیوار ثابت ہوئی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے، انسانی جانوں کا ضیاع بچانے کے لیے، جو ہماری ذمہ داری ہے پولیس کی عوام الناس کے تحفظ کی، ہم نے وہ کیا. اور اس میں اگر کوئی کہے کہ پولیس ریت کی دیوار ہے تو وہ یہ اپنا حق رکھتا ہے، لیکن ہماری طرف سے جو ریسٹرینٹ ظاہر کی گئی، میرے 170 جوان اس وقت زخمی ہیں، جس میں سے کہ 25
کرٹیکل ہیں. ان کا اسکل فریکچر ہے, ان کی لیگ فریکچر ہیں, ان کے کندھے فریکچر ہیں. ایک بندہ زخمی نہیں ہے مظاہرین کی طرف سے اٹک پولیس کی طرف سے ایک بھی بندہ زخمی نہیں ہے پروٹیسٹرز کا. یہ آپ آن ریکارڈ ہے, کسی بھی ہاسپٹل میں رپورٹ کر سکتے ہیں. بہرحال جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا, تو مور دین 24 آورز اٹک پولیس نے جس طرح بھی نان لیتھل طریقے سے ان کو روکنا تھا ہم نے ان کو روکا, اور اس کے بعد وہ وہاں سے گزر گئے. بعد میں آگے بھی جس طرح سی پی او صاحب نے کہا اور آر پی او صاحب نے کہا, یہ تباہی جاری رہی. اور 27 تاریخ کو جب انہوں نے واپسی وہاں سے شروع کی تو اب اللہ کے فضل و کرم سے 700 سے زیادہ مظاہرین جو ہیں وہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں, اور ان کے قبضے سے جس قسم کا سامان برآمد ہوا ہے اس میں نہ صرف ان کے اپنے جو وہ چیزیں لے کر آئے ہوئے تھے, بلکہ پولیس کی اور عوام کی لوٹا ہوا مال بھی جو ہے وہ بھی اس میں ریکور ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا, اور ہم ان تمام لوگوں کو شرپسند عناصر کو جنہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے ان کو اب انشاءاللہ دے ول براٹ ٹو دی بک. شکریہ. تھینک یو. راولپنڈی کی ڈی پی او اٹک کے ہمراہ پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر تشدد ثابت ہوئی. مظاہرین کی جانب سے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی گئی. مظاہرین نے پولیس پر آنسو گیس بھی پھینکی. پرتشدد احتجاج کے باوجود پولیس نے مکمل طور پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا. مظاہرین کے تشدد سے راولپنڈی ڈویژن کے 170 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. پولیس نے شرپسندوں کے خلاف 32 مقدمات کا اندراج کیا ہے. گرفتار کیے جانے والے شرپسندوں میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آر پی او اور سی پی او راولپنڈی کی ڈی پی او اٹک کے ہمراہ پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. انتہائی اہم پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی یہ احتجاج کی کال پر تشدد ثابت ہوئی. مظاہرین کی جانب سے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی گئی, لیکن پھر بھی پولیس کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے پولیس پر آنسو گیس پھینکی. مظاہرین کے تشدد سے راولپنڈی ڈویژن میں کے 170 اہلکار زخمی ہوئے. پولیس نے شرپسندوں کے خلاف 32 مقدمات درج کیے ہیں. گرفتار کیے جانے والے شرپسندوں میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. راولپنڈی ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفراز الفا کی نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی.